اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ منزل بمنزل کربلا قسط نمبر 3 کہ دوستو اب ہم منزل بمنزل کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ کروان عشق و صبر و وفا کی عظیم روداد ہم اپنے خون جگر سے لکھ کر اس عظیم واقعے میں اپنی بھی روحانی شمولیت کو یقینی بنائیں گے۔ دوستو بلا شبہ سفر کربلا کی منزلیں عجیب سے عجیب تر ہیں اور کوئی واقعہ عزیز زہرا و مرضیہ کے واقعہ سے عجیب تر نہیں ہے۔ واہ حسینہ، میں اور میرے ماں باپ و اہل و اولاد قربان جائیں اس قافلے پہ جو موت کی جانب رواں دواں تھا اور شہادت جن کا استقبال کرنے عرض غرض غازریات پہ لب فرات اکر بابل و نینوا کے پاس مقام کرب و پلا پہ منتظر تھی۔ عزیزو، جب بصرہ میں مولا حسین علیہ السلام کے قاصد جناب سلیمان رضی اللہ عنہ بحکم بدنہاد ابن زیاد شہید کیے جا چکے تو گویا قافلہ حسینی کی شہادتوں کی ابتدا بصرہ سے ہو گئی تھی۔ ہمارا سلام و سلیمان قاصد امام حسین علیہ السلام اور صحابی فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جنہوں نے قافلہ صبر و رضا میں سب سے پہلے شہید کی حیثیت سے اپنا نام محضر شہداء میں لکھوایا۔ پس یزید لعین نے کوفہ کی صورتحال دیکھتے ہوئے اپنے قریبی مشیروں کے کہنے پہ ابن زیاد کو کوفہ کی اضافی امارت و ولایت دے دی، جہاں کے لوگ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھوں پہ امام مظلوم علیہ السلام کی بیعت کر چکے تھے اور یزید حکومت کے خلاف آواز بلند کر چکے تھے۔ ان حالات سے نپٹنے کے لیے یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کو مجسم ننگو آر شکی ابن شکی اور بدنہاد ابن زیاد جیسے کمین اور پست شخص کی ضرورت تھی جو کوفہ کے حالات کو ہر صورت اور ہر قیمت پر سختی اور درشتی سے قابو کر سکے، ایسا شخص جو مخلوق کی رضا کی خاطر خالق کے غیظ و غضب کی پرواہ نہ کرنے والا ہو۔ بس یزید کے حکم پہ یہ لعین ابن لعین اپنے ناپاک وجود اور ارادوں سمیت بصرہ سے کوفہ کی جانب رواں ہوا اور اپنی جگہ اپنے بھائی کو بصرہ کی امارت سونپ دی اور نکلتے وقت اہل بصرہ کو بھی نافرمانی کی صورت میں سخت دھمکیاں دی۔ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں عمر بہلی، شارق بن اور حریسی سمیت بصرہ سے عازم کوفہ ہوا۔ اس نے کوفہ میں داخل ہونے کے لیے اپنی روایتی شیطانی مکاری سے کام لیا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے سیاہ قبا زیب تن کی ہوئی تھی اور اپنے منحوس چہرے پہ نقاب اڑا ہوا تھا، کہیں لوگ اس کی خبیث شکل شناخت نہ کر لیں۔ اللہ کی لعنت ہو اس پہ بے شمار۔ بس اہل کوفہ جنہوں نے اس سے قبل امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی طرف پیش قدمی کی خبریں سنی ہوئی تھیں اور وہ ان کے انتظار میں تھے، جب عبید اللہ ابن زیاد وہاں پہنچا تو یہ لوگ سمجھے کہ شاید امام علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ پس ان لوگوں نے نقاب میں ہونے کی وجہ سے اسے امام حسین علیہ السلام سمجھ کے اس کا شاندار استقبال کیا اور پورا کوفہ مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یمن رسول اللہ خوش آمدید، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ابن زیاد چپ چاپ چلتا رہا اور لوگ اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور مرحبا یمن رسول اللہ کہہ کے اس کا استقبال کرتے آگے بڑھتے رہے۔ رات ہونے کی وجہ سے اس کی شناخت بھی ممکن نہ تھی۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ نقاب کے اندر موجود شخص حسین ابن علی نہیں بلکہ شکی ابن زیاد ہے۔ کاش لوگ ایک لمحہ کے لیے سوچتے کہ یہ حسین نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر یہ حسین ہوتے تو ان کے ساتھ اصحاب با وفا ضرور ہوتے۔ ابن زیاد کو جب لوگوں کی ابا عبداللہ الحسین سے محبت کا اندازہ ہوا تو اس لیے ان کو لوگوں کے اس رویے سے سخت تکلیف ہوئی۔ وہ اپنی دشتی اور سختی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ اس کو اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی تھی، جبکہ اس کی ماں مر جانا گانے بجانے، بدکاری اور شکار کی وجہ سے مشہور تھی۔ ابن زیاد سخت غیظ و غضب اور غصے سے بھر گیا تھا، لیکن اس نے اپنا نقاب اس وقت تک نہیں اتارا جب تک وہ منحوس قصر دار الامارہ کے دربار تک نہیں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنا نقاب الٹ دیا۔ کوفیوں نے جب نقاب کے نیچے سے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ابن مرجانہ کو پایا تو یہ دیکھ کر سخت مایوس و خوفزدہ ہوئے۔ بلا شبہ بعض اوقات بلا وجہ کا خوف عظیم نقصانات کو جنم دیتا ہے۔ کاش ان میں سے ایک فرد اٹھتا اور قبل اس کے کہ وہ لعین خطاب کرتا اسے جہنم رسید کرتا، کیونکہ اس وقت اس کے ہمراہ کوئی لا و لشکر بھی نہ تھا۔ پس عزیزوں، یہاں سے تاریخ بدلی، رویے بدلے، چہرے بدل گئے جب اس لعین ابن زیاد نے لوگوں کو متوجہ کیا
اور نماز کے خطبے کے بعد اس نے مجمع عام سے خطاب کیا، اما بعد، مجھے امیر المومنین یزید نے تمہارے شہر کا گورنر بنایا ہے اور یہاں کی اراضی و آبادی اور صدقات پہ مجھے حق تصرف دی ہے، اور مجھ کو تاکید کی ہے کہ میں تمہارے مظلوم سے انصاف کروں، تم میں جو محروم ہے انہیں عطا کروں، اور ان لوگوں سے نیک سلوک کروں جو تم میں فرمانبردار و اطاعت شعار ہیں، اور ان لوگوں سے سختی سے پیش آؤں اور جو تم میں سے سرکش و نافرما ہے، بس میں تم میں سے اطاعت کرنے والوں سے شفیق والد کی طرح سلوک کروں گا، اور نافرمانوں بیعت شکنی کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوڑا اور تلوار ہے، بس تم میں سے ہر شخص اپنے نفس کے متعلق اللہ سے ڈرے، سچائی تمہیں باخبر کرتی ہے، دھمکی نہیں دیتی۔ پس یہ خطاب سن کر اہل کوفہ کے دل میں اپنے ذات کا خوف بیٹھ گیا، پھر کوفہ کے حالات یکسر بدلنے لگے۔ اس کے بعد تبدیلی و بے مرفتی کی ایسی باد خزاں چلی جس نے سفیر امام حسین علیہ السلام اور باغ بنو ہاشم کے پھول طیب ابن طیب، طاہر بن طاہر، جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو خزاں آلود کر کے تنہائی و عالم غربت میں مرجع دیا۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔